اسرائیل کے خلاف کون اٹھے گا؟ ساری دنیا کو پتا ہے، پاکستان بھر میں ایک ایک پاکستانی کو پتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اگر دنیا میں کوئی قیام کرے گا کون کرے گا، اور آج تک اگر قیام کیا ہے تو کس نے کیا ہے، یہ سب کو پہلے سے پتا ہے۔ اب اگر اسرائیل نے تیاری کرنی ہے آئندہ اس کے ساتھ ہونے والی جنگ کی اور اپنے رقیب اور حریف کے خلاف، تو کس کے خلاف تیاری کرے گا؟ وہ عرب شیخوں کے خلاف کرے گا، بن سلمان کے خلاف کرے گا، وہ آل نہیان کے خلاف کرے گا، وہ پاکستان کے ان لالچی حکمرانوں کے خلاف تیاری کرے گا، وہ کسی اور ملک کے یا وہ اردوان کے خلاف تیاری کرے گا، یا مہاتیر محمد کے خلاف تیاری کرے گا۔ اسرائیل کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف، صہیونزم کے خلاف، آج کے خیبر کے خلاف اگر کسی میں قیام کی جرأت ہے، سوچ ہے، اور کوئی جمعیت اٹھ سکتی ہے یا کوئی رہبر اٹھ سکتا ہے تو وہ فقط آل حیدر سے ہو سکتا ہے۔ اب اسرائیل نے تیاری وقت سے پہلے کرنی ہے، تیاری کر بھی رہا ہے۔ اس کی جنگی تیاری کو دیکھیں، وہ عربوں کے سائز کی تیاری نہیں کر رہا، وہ کسی اور اسلامی ملک کے مقابلے کی تیاری نہیں کر رہا، اس کی ساری تیاری فقط ایک خاص تفکر کے لیے ہے۔ کون سا راستہ؟ امام حسین علیہ السلام کا راستہ، کربلا کا راستہ، عاشور کا راستہ۔ وہ جمعیت جس کے پاس قیام حسین سرمشق ہے، وہ جس طرح بنو امیہ نے امام حسین کے خلاف تیاری کی، اسرائیل آج کے پیروان امام حسین اور آج کے اصحاب حسین کے خلاف تیاری کر رہا ہے۔ وہی نظریاتی بنیادیں بنا رہا ہے، وہی مسائل چھیڑ رہا ہے جو بنو امیہ نے اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے امام حسین کو روکنے کے لیے جو نظریہ سازی کی تھی۔ آج توجہ کریں، جس طرح بنو امیہ کامیاب ہوئے اور مسلمانوں کو مطمئن کر دیا، اسرائیل بھی آج کامیاب ہے اور اس نے مطمئن کیا ہوا ہے مسلمانوں کو جہاں جہاں ہیں۔ بلکہ زیادہ اس وقت بنو امیہ نے ایک کوفہ کو، ایک شہر تھا جہاں اہل بیت کی حمایت تھی، اس ایک اہل بیت کی حمایت کے شہر کو اس نے جا کر مکر و مکاری اور طاقت کے ذریعے سے سرکوب کر کے اور انہی سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا، شہید کروایا۔ اسرائیل یہی سوچ رہا ہے، اسرائیل یہی سوچ رہا ہے کہ حسین کے مقابلے میں کون سا لشکر چاہیے؟ شام کا لشکر نہیں چاہیے، کوفے کا لشکر چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک بھی بندہ شام سے لڑنے نہیں آیا، تاکید تھی ان کی کہ جس سے بھی مروانا ہے حسین کو وہ کوفی ہونا ضروری ہے، اس کو کوفہ سے ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ کوفہ گڑھ ہے اہل بیت کا، علی کے ماننے والوں کا، علی کے چاہنے والوں کا۔ اور جب امام حسین کے مقابلے میں کوفہ آ جائے تو اسرائیل کو نقشہ مل جاتا ہے کہ امام حسین کی راہ پر چلنے والوں کو روکنے کے لیے بھی آج کا کوفہ ہی چاہیے۔ جہاں پر کوفی ماحول ہوگا وہی ان کا راستہ روک سکتے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے، اسی نقشے پر عمل ہو رہا ہے۔ MI6 جو محنت کر رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے عزیز من، یہ اگر ان سے ممکن ہوتا، یہ اگر اہل بیت اور ولایت کے نظام پر حملہ عربوں سے کروا سکتے ہوتے، صدام کو حملہ کروا کے مزہ چکھ لیا ہے کہ صدام اگر 39 سال بھی لگا رہے ولایت کے نظام کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ لیکن کوفی اگر چھوٹا سا دستہ بھی آ گیا، کوفیوں کا 20,000 کا لشکر بھی آ گیا، وہ خرابی کر سکتا ہے۔ اس لیے MI6 کا لشکر کوفہ سے دشمنوں کی سپاہ تیار کرنے میں مصروف ہے۔ یہ شعور آج کی نسل کے اندر آنا ضروری ہے۔ یہ زمینہ بنایا انہوں نے، یہ میدان ہموار کیا، اور اتنی محنت کر کے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف یہ ماحول بنایا۔ آج تک صدیوں سے تمام حکمرانوں کو، اور ہیں بھی یہ حکمران، سارے بنو امیہ کے ممنون احسان ہیں۔ مسلمان حکمران سارے بنو امیہ کے ممنون احسان ہیں۔
کیوں کہ یہ حکمران فاسد ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ چور ہیں، یہ جفاکار ہیں، لیکن تسلی سے حکومتیں کر رہے ہیں، کھل کے حکومتیں کر رہے ہیں، عیاش ہیں، اور انہیں بالکل خطرہ نہیں ہے مسلمانوں سے۔ یہ خطرہ کس نے ٹالا ہے؟ بنو امیہ نے۔ بنو امیہ نے اسلام بنا کر، بنو امیہ نے یہ اسلام بنا کر مسلمانوں کو دیا ہے، اور مسلمانوں نے لیا ہے، اور اس کے بعد حکمرانوں کو، ظالم حکمرانوں کو آسودگی اور تحفظ اور امن فراہم ہوا ہے۔ اب بیچ میں خمینی نے آ کر ان کے آسودگی کو تشویش میں بدل دیا، پریشان کر دیا۔ ذریت ابراہیم سے آئے ہوئے ایک رہبر نے آ کر ان کے چین میں خلل ڈال دیا ہے، لہٰذا یہ اب اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو مارکا ہے مہدویت کے لیے تیاریاں، سب مل کر، عرب و عجم و غرب، امریکہ و یورپ و سارے مل کر مہدویت کے خلاف اور اس ظہور کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اور اس کے لیے ابھی سے آپ کے بچے جو گیم کھیل رہے ہیں، ہے نا، پب جی گیم کھیلتے ہیں، اس میں جنگ ہے، اس میں کمانڈو ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری گیمیں جو مومنین کے بچے گھروں میں محرم میں کھیلیں گے، عاشور میں آپ اپنے بچوں کو کسی بہانے سے رکھو گے، گھروں میں بیٹھ کے گیم کھیلو اور گیم کریں گے۔ یہ خوب، یہ گیم دیکھو کس چیز کی ریہرسل کروا رہے ہیں، کارٹون دکھا رہے ہیں کس چیز کی ریہرسل کروا رہے ہیں، ڈرامے بنا کے کس چیز کی ریہرسل کروا رہے ہیں، فلمیں دکھا کے کس چیز کی ریہرسل کروا رہے ہیں، آپ کو تیار کر رہے ہیں جس طرح بنو امیہ نے مسلمان تیار کیے اور پھر دن دہاڑے نواسہ نبی ذبح کر دیا اور مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ یہ تیاری کر رہے ہیں اس ہستی کے لیے جس نے دنیا کو آ کے بدلنا ہے، یہ اسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف کون سا لشکر تیار کر رہے ہیں؟ یوں نہیں کہ امریکی کمانڈو امام مہدی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، نہ عزیز من، مسلمان، یہ مسلمان جو بنو امیہ کے تفکر کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں، یہ کھڑے ہوں گے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، انہوں نے آمادہ کرنے، ان کے اوپر محنت ساری ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو قبول کروانا اس بات کی علامت ہے، کھلی نشانی ہے اس بات کی۔